کہتے ہیں یہی ہے دن جو خداوند کا ہے، ہم ہوں گے شاد اور خوشی کریں گے. میں بہت اچھا گاتا نہیں ہوں، لیکن میں ضرور جانتا ہوں کہ یہ دن خداوند کا ہے جو اس کے فضل اس کے رحم سے ہمیں نصیب ہوا ہے. آج کے دن میرا دل خدا کی تعریف سے بھرا ہوا ہے آپ تمام پیارے بہن بھائیوں کے لیے جو ہمیں بذریعہ کالز، میسیجز اور دیگر ذرائع سے بتاتے رہتے ہیں کہ کس طرح سے گریس نیٹ ورک آپ کے لیے برکت کا سبب بنا ہوا ہے. یاد رکھیں کہ آپ کا رابطہ کرنا ہمارے لیے دلیری اور حوصلہ افزائی کا سبب بنتا ہے، اور ہمیشہ ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ آپ کے لیے خدا کے کلام کے بھیدوں کو، خدا کے کلام کی باتوں کو، خدا کے کلام کو لے کر آتے رہیں اور آپ اس سے مستفیض ہوں، روحانی طور پر بڑھتے جائیں. کرسمس از ون آف دا بیسٹ سیزن آف دا ایئر. سال کا بہترین سیزن کرسمس کا ہے، جب ساری جگت کے اندر جگت کے مختی داتا کے نام کے جھنڈے لہرائے جا رہے ہوتے ہیں. اس کی جنم دن کی خوشیوں کو منایا جا رہا ہوتا ہے. سٹارز، لائٹس اور دیگر چیزوں سے لوگ اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. اور ویسے ہی پاکستان میں بھی بڑے جوش اور خروش کے ساتھ اس دن کو منایا جاتا ہے. آج میرے ساتھ میرے بہت پیارے دوست ہیں، بھائی ہیں، ہم خدمت ہیں، ہم خیال ہیں، ریورنڈ افضل بشیر بھٹی صاحب، جن کا تعلق پاسٹرز نیٹ ورک آف پاکستان سے ہے. آپ اس نیٹ ورک کی قیادت کر رہے ہیں بطور چیئرمین، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ فاؤنڈر اور چیئرمین ہیں شالوم ایونجلیکل چرچ آف پاکستان کے، اور جہاں پر یہ لیڈ پاسٹر بھی ہیں. اور آج ہمارے لیے یہ بڑی خوش بختی ہے کہ خدا کے خادم نے، میرے پیارے بھائی نے ہمیں پروگرام کے اندر اپنا قیمتی وقت دیا ہے، اور یہ بڑی خوبصورت شخصیت کے مالک ہے. ہمیشہ انجیل کے لیے سرے اول آپ کو نظر آئیں گے. ہمارے پروگرامز کے اندر بھی ریسنٹلی دسمبر کے آغاز میں ہم نے ایک بہت بڑا روحانی اجتماع کورنگی کے علاقے کے اندر کیا، جہاں پر ہزار لوگ جمع تھے، اور خدا کے خادم نے اس کے اندر بھی ہماری بڑی مدد کی، اور کمیٹڈ ہیں کہ ہمیشہ گریس نیٹ ورک کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں اور رہیں گے. سو آپ کی زوردار تالیوں میں آئی ووڈ لائک ٹو ویلکم پاسٹر افضل بشیر بھٹی صاحب. تھینک یو ویری مچ آپ کے وقت کے لیے. پاسٹر صاحب، طبیعت کیسی ہے؟ کرسمس کی ٹھنڈ کہیں آپ کو بیمار تو نہیں کر رہی؟ فی الحال ابھی تک خدا کی بے حد شکر گزاری کرتا ہوں کہ اس نے صحت یابی سے نوازا مجھے، میری کلیسیا کو اور خاندان کو. آمین آمین. میں پر امید ہوں کہ آنے والے وقتوں میں بھی اسی طرح شادمان رہیں گے. پائی صاحب کو میں نے آج آن ڈیمانڈ کہا، میں نے کہا پائی صاحب آپ نے کرسمس والا آپ کا پینٹ کوٹ جو ہے نا وہ میری آنکھوں کے سامنے ہے، تو تھینک یو ویری مچ، آپ نے میری فرمائش کو مانا ہے. پائی صاحب آپ بڑی خوبصورت اور منفرد خدمت خداوند نے آپ کو بخشی ہے. بذات خود پاسٹرز نیٹ ورک آف پاکستان بہت سارے کاموں میں مشغول ہے، یوتھ کے لیے کام کر رہے ہیں. اسی سال مجھے خداوند نے یہ فضل دیا کہ کئی سارے پروگرامز ہم یوتھ کے اوپر مل کر سکیں، اور آپ کی زیر سرپرستی جو ایونٹس آپ نے آرگنائز کیے بڑے خاص تھے، اور بالخصوص یوتھ اورینٹڈ اور یوتھ کو آپ نے ٹارگٹ کیا. اب بہت یہ سیزن کرسمس کا بڑا خاص ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ اسی سیزن کے اندر نوجوانوں کے اندر جوش کے ساتھ ساتھ کئی ساری ایسی چیزیں بھی شامل رہتی ہیں جو کہ قابل دید، قابل تعریف نہیں ہیں، یعنی کہ کئیوں کے لیے وہ موت کا سبب بھی بن سکتی ہیں. تو آج میں چاہتا تھا کہ ہم ضرور اس پروگرام میں آپ کو مدعو کریں اور چند ایک باتیں نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اور ساتھ ان کی اصلاح کے لیے کر پائیں کہ یہ سال جب وہ خوشیاں منائیں مسیح کی ولادت کی تو وہ کس طرح سے منائیں. سو اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہوئے میں ضرور اس سوال سے آغاز کرنا چاہتا ہوں. پہلے آپ اپنا دل بتائیں یوتھ کے بارے میں، کیونکہ بہت میں سنتا ہوں آپ کو یوتھ کے اوپر بات کرتے ہوئے. کیا آپ کے اندر یوتھ کے اوپر دل کیا ہے، بات کیا ہے اندر؟ سو تھینک یو ویری مچ پاسٹر دانش پیٹر صاحب. سب سے پہلے میں تمام تر گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن دیکھنے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام پیش کرتا ہوں. ساتھ ہی ساتھ اپنے ہر دل عزیز پیارے بھائی پاسٹر دانش پیٹر کا، ان کی ساری ٹیم کا دل سے ممنون و مشکور ہوں کہ جنہوں نے مجھے آج اس ناچیز خادم کو اپنے
ساتھ بٹھایا، مدعو کیا تاکہ میں لوگوں کے لیے آواز بن سکوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یوتھ کے لیے جو میرے اندر پین ہے، اور یوتھ قوم کے ریڑھ کی ہڈی ہے، اور ہمیں فوکس کرنا چاہیے، ہر شخص کو فوکس کرنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ اہمیت ہے وہ نوجوانوں کو دینی چاہیے، یوتھ کو دینی چاہیے، تاکہ یوتھ ہے وہ سب کچھ کر سکتی ہے. جو میں سمجھتا ہوں شاید وہ سٹرگل میں یا مجھ سے جو زیادہ ضعیف ہیں، بڑھاپے کے ایام میں ہیں، وہ سٹرگل نہ کر پائیں. اور سیکنڈ لیڈرشپ بھی ہمیں تیار کرنے کی ضرورت ہے، جس لیے میں ہم وقت تیار رہتا ہوں کہ یوتھ کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دیا جائے. اور سو بائبل مقدس میں ایک بڑی خوبصورت آیت ہمیں ملتی ہے، فریب نہ کھاؤ، بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں. یہ بڑی خوبصورت بات مقدس پالوس رسول اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام تر یوتھ کو اس وقت میں انکریج کرنا چاہتا ہوں. بے شمار آپ کی خدمات جو ہیں ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں. اور کچھ کرسمس کے سیزن پر میں تمام تر نوجوانوں کو گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن پر آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس کرسمس کے خاص سیزن پر بے شمار لوگ کرسمس کے دوران چرنی سجاتے ہیں، گلی کوچوں میں اپنی خدمات کو سر انجام دیتے رہتے ہیں اور ایفرٹس کرتے ہیں. چرچز کے اندر یوتھ بڑی ایکٹیو ہے اور ہر کام میں ایکٹیو ہے. لیکن میں تمام تر نوجوانوں کو گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن کے بہاف پر میں میسیج دینا چاہتا ہوں کہ بے شمار لوگ شاید آپ جو دیکھ رہے ہیں آپ میں نہ ہوں، کوئی ایسے لوگ آپ کے آس پڑوس ہوں، آپ کے دوست ہوں، ساتھی ہوں، جو چرنی تو سجاتے ہیں، گلی کوچوں کو تو سجاتے ہیں، اور شاید 24 کی رات جس کا انتظار رہتا ہے، جو مہینوں پہلے ہی ہم تیاری میں لگے رہتے ہیں. تو ہمارے نوجوان بہت سارے بیٹے جو ہیں وہ نشے کی حالت میں دھت رہتے ہیں. صحیح بات ہے. اور جو خاص ایونٹ ہوتا ہے 24 کی رات کا، جب ہم یسوع مسیح کے سالگرہ کا کیک کاٹنے کی رسم کو ادا کرتے ہیں، لیکن وہ چرچز کی باؤنڈری سے باہر رہتے ہیں. لیکن میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگرچہ میں اس کی مخالفت نہیں کرتا کہ گلیاں کوچے نہیں سجانے چاہیے، سجانے چاہیے، چرنی نہیں بنانی چاہیے، لیکن آپ کے ان کاموں سے نفرت ہے مجھے اور خداوند کو، اور بالخصوص میرے اور آپ کے خداوندوں کے خدا کو، کہ جب آپ چرنی سجاتے ہیں، گلی کوچے سجاتے ہیں، اور ان گلی کوچوں کے اوپر جب انت تک آپ محنت کرتے ہیں، تو پھر شراب کی بوٹلز لے کر آپ وہیں شراب پیتے ہیں، لڑائی جھگڑے فساد، اور چند منٹوں کے بعد پولیس اٹھا کر آپ کو لے جاتی ہے. وہ ماں باپ کے لیے بھی اور معاشرے کے لیے بھی، اپنے پاسبانوں کے لیے بھی، کلیسیاؤں کے لیے بھی آپ نقصان کا دکھ کا سبب بن جاتے ہیں. تو میں تمام تر دوستوں سے، بھائیوں سے، بیٹوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ وقت اپنے مقامی پاسبانوں کے ساتھ گزاریں، چرچز میں گزاریں، تاکہ آپ خداوند کو پسند آئے. یہ بڑی زبردست بات ہے بھائی صاحب، اور میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ بطور پاسبان آپ جیسے اس بات کو انکریج کر رہے ہیں، دیگر چرچز اور خدام بھی اسی بات کے اوپر ایمفسائز کرتے ہیں، ہر سال کرتے ہیں اور اس سال بھی کریں گے. بھائی صاحب آپ نے بڑی زبردست آیت کوٹ کی ہے کہ فریب نہ کھاؤ، بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں. سو یہ جو صحبت ہے، میں چاہتا ہوں کہ آئیے تھوڑی دیر کے لیے اس کے اوپر بات کرتے ہیں. صحبت کا مطلب ہے ایسے لوگوں کی رفاقت جو بدی اور برائی کا جامہ پہنے ہوئے ہیں اور اپنی زندگیوں کو ان گاڈلی وے میں لیڈ کر رہے ہیں. ان کا طرز زندگی ایسا ہے جو دوسروں کے لیے دکھ کا سبب بنتا ہے. سو میں آج ضرور چاہتا ہوں کہ ان محفلوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، جو محفل ہم ہر بچہ، آپ کے بھی بچے ہیں، میرے بچے ہیں، اور ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ہمارے بچے کسی غلط محفل میں، غلط رفاقت میں شریک ہو. لیکن غلط محفلوں میں بیٹھنے والے، کلام مقدس میں مثال کی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو تالی مار کر بات کرتے ہیں نا، وہ دراصل وہ ہیں شریر ہیں، وہ دوسروں کے اوپر ہنسی اڑاتے ہیں، ان کا مشغلہ بناتے ہیں. سو کیا اس سال ایسا کیا جائے کہ ان محفلوں سے بچوں کو بچایا جا سکے، بری رفاقت سے بچایا جا سکے، بالخصوص اس مہینے میں؟
اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو 24 آورز ہی ہمیں بری صحبت سے بچنے کی ضرورت ہے، دن کے 24 گھنٹے جو ہوتے ہیں، تو یہ خاص ایونٹ ہے اور بہت سارے لوگ نوجوان اس خاص تہوار کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا ریزن یہی ہے کہ وہ اپنی بری سوسائٹی میں برے لوگوں کے ساتھ، شرابی کبابی لوگوں کے ساتھ جو نشہ ور زندگیاں بسر کر رہے ہیں، نشہ لیتے ہیں، آئس کا نشہ، دیگر نشے اور ایسی چیزیں لیتے ہیں، اور وہی ان کی بری صحبت ہے، اور جس میں وہ بیٹھنا اٹھنا ان کا وہیں پر ہوتا ہے، اور وہیں وہ پلاننگ کرتے ہیں، پھر پلان آؤٹ کرتے ہیں، پھر وہیں سے اپنے علاقے کے دیگر جگہوں سے وہ شراب لیتے ہیں، چرس لیتے ہیں، وہ اپنی الگ تلگ محفلوں کو سجاتے ہیں، لیکن مسیحیت میں ایسا نہیں ہے۔ اور اس لیے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتے ہیں۔ جس سوسائٹی میں، جس سیکٹر میں آپ ہوں گے، ویسا ہی آپ کا اٹھنا بیٹھنا وہ ہوگا۔ کہتا ہے خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ خربوزے نے دیکھ کے خربوزہ رنگ اچھا، پھڑ کئی لیتا دفعہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں کچھ نہیں ہوتا بھائی، یہ دیکھیں ہم برائی میں بھی رہیں گے لیکن اگر ہم صحیح ہیں تو ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں آتا۔ دیکھیں تھوڑا یا زیادہ اثر ضرور آتا ہے۔ اگر آپ کسی غلط محفل میں بیٹھتے رہیں گے کنسسٹنٹلی تو اس کا رنگ آپ پر چڑھے گا ہی چڑھے گا۔ میں آپ کو بتاؤں، میں ایز اے یوتھ جب میں اپنے ٹین ایج کے اندر تھا تو میں بڑا چیلنج رہا ہوں اس معاملے میں، اور بہت زیادہ تو ڈیپ خدا کا شکر ہے کہ ہم اس تاریکی میں نہیں دھنسے، لیکن پھر بھی اس تاریکی نے، جب میں ٹین ایج کے اندر تھا، خدمت میں نہیں تھا، خداوند سے دور تھا، تو جب آپ پہلے ہی خدا کے زمرے میں نہیں ہوتے، خدا کے ہاتھوں میں نہیں ہوتے، ابلیس کا آپ آسان ٹارگٹ ہوتے ہیں، آپ کو وہ بآسانی جہاں چاہتا ہے وہاں گھماتا رہتا ہے۔ سو ہم نے بھی اس چیز کو فیس کیا ہے۔ ایز اے ماں باپ ایک ایسا درس گاہ ہے جو پاسبان سے بھی پہلے بچوں کی کفالت کرنے والا ہے۔ سو ایز اے پیرنٹ بھی میں آپ کو، جو ماں باپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں ضرور چاہتا ہوں ان اقدامات کو اٹھائیں، اپنے بیٹے اور اپنی بیٹی کو اس بات کی تاکید کریں، انہیں مشورہ دیں، ان کی تربیت کریں کہ بیٹے آپ نے ان دوستوں سے گریز کرنا ہے جو کسی بھی طرح سے دنیا کی تاریکی کے ہاتھوں دکھ اٹھا رہے ہیں۔ ہاں جی، وہ دکھ اٹھا رہے ہیں۔ جو نشہ کر رہا ہے وہ دراصل اپنی جان کا نقصان کر رہا ہے، اس کو نہیں معلوم، لیکن وہ اپنی جان کا نقصان کر رہا ہے۔ سو جو بری محفلیں ہیں وہ اچھی عادتوں کو بگاڑتی ہے۔ اس کے اوپر میں اور بات کروں گا، لیکن وقت ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں، بریک سے واپس آتے ہیں اور خدا کے خادم ریورنڈ افضل بشیر بھٹی صاحب کے ساتھ اور باتیں کریں گے۔ ویلکم بیک میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں۔ بریک پر جانے سے پہلے خدا کے خادم ریورنڈ افضل بشیر بھٹی صاحب کے ساتھ مل کر ہم اس آیت کے اوپر گیان کر رہے تھے کہ بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں، اور خدا کے خادم خدا کے کلام میں سے بہت زبردست باتیں ہمیں سکھا رہے تھے۔ لیکن مزید پروگرام میں پیسہ آگے بڑھنے سے پہلے میں چاہتا ہوں آئیے ایک زبور آپ کے ساتھ مل کر گاتے ہیں جو خداوند نے آج آپ کے دل میں رکھا ہے، اور اس کے بعد پروگرام کو آگے لے کے چلیں گے۔ زبور 121 گائیں گے۔ اکھیاں چکنا ہاں میں ول پہاڑاں، میری کمک کہاں سے آئے گی؟ میری کمک آسمان سے آئے گی۔ اکھیاں چکنا ہاں میں ول پہاڑاں، مدد لائے میں کس نو پکاراں۔ اکھیاں چکنا ہاں میں ول پہاڑاں، مدد لائے میں کس نو پکاراں۔ میری مدد نو رب آپ آیا، میری مدد نو رب آپ آیا، جس نے دھرتی آکاش بنایا، جس نے دھرتی آکاش بنایا۔ ہاللیلویا۔
ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਖਲਾਰਾਂ ਮਦਦ ਲਾਏ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਚੁੱਕਣਾ ਮੈਂ ਵੱਲ ਪਹਾੜਾਂ ਮਦਦ ਲਾਏ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂ ਗੌਰ ਤਲਬ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਤੇਰਾ ਰਾਖਾ ਨਾ ਕਦੀ ਉਂਗਲਾਵੇ ਤੇਰਾ ਰਾਖਾ ਨਾ ਕਦੀ ਉਂਗਲਾਵੇ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਰੱਖਦਾ ਉਤਾੜਾਂ ਮਦਦ ਲਾਏ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਚੁੱਕਣਾ ਮੈਂ ਵੱਲ ਪਹਾੜਾਂ ਮਦਦ ਲਾਏ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂ ਹਏ ਮਦਦ ਲਾਏ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂ ਮਦਦ ਲਾਏ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂ वाओ हालेलुया प्रेज यू जीसस खुदावंद की तारीफ हो। भाई साहब मैं रूहुल कुदस की मौजूदगी को यहाँ पर महसूस करता हूँ उसकी जुम्बश को महसूस करता हूँ। खुदावंद की तारीफ हो खुदावंद का शुक्र हो। कहाँ पर अपनी नज़रें उठाएं कहाँ पर हम अपना ध्यान लगाएं सिर्फ खुदावंद की बारगाह पर। दाऊद नबी बड़े खूब कहते हैं कि तेरी बारगाह में एक दिन 1000 से बेहतर है। जो दिन बाहर गुजरे उससे तेरी बारगाहों में एक दिन गुजारा हुआ उन 1000 दिनों से बेहतर है। सो हुजूरी खुदा की यहाँ पर है। ब्रेक पर जाने से पहले और ज़बूर को गाने से पहले हम बात कर रहे थे कि जो बुरी महफिलें हैं बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ती हैं। तो भाई साहब मैं कई दफ़ा लोगों को देखता हूँ कि वो पास्टर्स पर बिलखसूस उंगली उठाते हैं या माँ बाप पर उंगली उठाते हैं कि देखो जी इनका बच्चा इन्होंने कुछ सिखाया नहीं है ਕਿਹੜੇ ਪਾਦਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ नहीं सिखाया। लेकिन ये बात हम मारूज़े खातर नहीं लेकर आते कि जनाब ये जो सोसाइटी है इसका भी एक असर है माहौल का एक असर है उन रफ़ाकतों का असर है उस इलाके का असर है जहाँ पर बच्चे बड़े हो रहे हैं। और मैं इस बात को कभी कभार बड़ा गौर से देखता हूँ कि हमारे बच्चे किस एनवायरनमेंट में बड़े हो रहे हैं। तो सिर्फ माँ बाप की तरबियत नहीं सोसाइटी का एक बड़ा इन्फ्लुएंस है। लेकिन मैं ज़रूर चाहता हूँ कि इस मौजू पे कुछ और वजाहत डालें खुदा के कलाम में से। जी पर साहब मैंने पहले भी रिक्वेस्ट ये की है अर्ज़ की है व्यूवर्स को बताने की कोशिश की है कि जो जिस सेक्टर में आप रहते हैं जिस सोसाइटी में आप रहते हैं अगर आपका किसी यंग एज में किसी डॉक्टर्स के साथ आपका उठना बैठना होगा तो आपका एक माइंड फिट होगा कि मुझे डॉक्टर ही बनना है। अगर किसी इंजीनियर के साथ आपकी रिलेशन होगी तो आपका माइंड बनेगा कि मैं भी एक अच्छा इंजीनियर बन सकूं। अगर किसी अच्छे पासबान के साथ आपका लिंक होगा उठना बैठना उसके साथ होगा तो आप फोकस करेंगे कि पास्टर दानिश पीटर को खुदा ने अपनी इलाही बरक़ात से ममूर किया है। जवानी के अय्याम में अभी आप यंग एज में हैं तो यकीन जब आपको कोई टारगेट करेगा आपको कोई अपनी निगाह में छिपाने की कोशिश करेगा गौर से देखने की कोशिश करेगा कि पूरी दुनिया में आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ये खुदा की अजीम मोहब्बत और सबसे पहले आपके साथ साथ स्ट्रगल भी है। और वालिदैन की जो आपकी अनथक मेहनत है उन्होंने अच्छे सेक्टर में रखा अच्छी एजुकेशन हाई करवाई और उसके बाद आपकी अपनी टोटल एफर्ट्स हैं मे भी आप उस बुरी सोसाइटी में ना बैठे हों बुरे लोगों के साथ अपना आपका उठना बैठना ना हो आपने ज़्यादा फोकस एजुकेशन पे दिया हो आपका कोई एक गोल हो ऐसी अच्छी सिमत आपने ली हो कि सिमत पर मुझे चलना है और आने वाले वक्तों में मैं एक अच्छा बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ खुदा का
खादम बनना चाहता हूँ, दूसरों के लिए बरकत का, बहाली का और तरक्की का सबब ठहरे। और इसी तरह तमाम तर नौजवानों को मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपका कोई टारगेट कोई वकला बरादरी से है, उनके साथ अटैच हों, उनके साथ दोस्ती रखें, और अगरचे कोई पासबान आपको अच्छा लीड कर रहा है उसके साथ फेलोशिप में रहें, अगर डॉक्टर है उसके साथ फेलोशिप, लेकिन कोई टारगेट रखें, आपके सामने गोल होना चाहिए कि इस गोल तक मुझे रसाई करनी है और उसके लिए मुझे अंत तक मेहनत करनी होगी। और साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ, जो हमने कोड ऐड की है कि फरेब ना खाओ, बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। हम मुशरफ की हिस्ट्री को देखते हैं, मुशरफ बेटे की बेशुमार दोस्त है, इस बात से बाखूबी जानते हैं, संडे स्कूल्स में भी हम सब सीखते चले आ रहे हैं और दीगर मज़ाहिब भी इस बात से बाखूबी जानते हैं। उसने अपने बाप की नाक में दम किया हुआ था कि जो प्रॉपर्टी का हिस्सा मुझे आता है, जायदाद का हिस्सा मुझे आता है, वो मेरा हिस्सा बांट कर मुझे दे दिया जाए। आए मुमकिन है उसके बाप ने, भाई ने समझाने की अथक मेहनत की होगी, कोशिश की होगी, लेकिन उसके बावजूद उसकी सोसाइटी, उसका सेक्टर के लोग ऐसे थे, उसकी सोबत ऐसे थे, लोगों के साथ थी, उसका उठना बैठना शराबी कबाबी अय्याश लोगों के साथ होगा। और जिस उसने बज़िद होकर अपने बाप से डिमांड की, उसने कहा कि जो कुछ मेरा हिस्सा था मुझे बांट कर, आखिरकार हुआ क्या, उसने बांट कर दे दिया। और बाइबल मुक़द्दस बयान करते हैं कि जब वो उसका हिस्सा उसको मिल गया तो वो अपने अय्याशी में सारा रुपया पैसा जो उसके पास था खर्च कर लिया, अय्याशी की, आज़ाद होकर अय्याशी की। और इवन के यहाँ तक उसके पास खाने पीने के लिए बाकी रुपया पैसा कुछ नहीं बचा। और आजकल भी दोस्त कुछ ऐसे हैं, जब तक आपकी पॉकेट में हैं आप अपने घर से अपना हिस्सा बांट लेते हैं, बुरी सोसाइटी में, बुरी सोबत में बैठते हैं, और वो अपने हाथ से ही शायद आपको सिगरेट तैयार करके पहले देते हैं, शराब की बोतल आपके सामने अपने पैसों से ला कर देते हों। मैं यहाँ पर सब थोड़ा सा इसी बात के ऊपर रोकना चाहता हूँ, क्योंकि ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कई दफ़ा, और ये एक्चुअल हो रहा है, और मैं चाहता हूँ कि इस बात से आप भी खबरदार हो कि लोग इस वक्त आपके बच्चों को पकड़कर उन्हें बर्बादी की राह पर गामजन करना चाहते हैं, और पहली सिगरेट उसे मुफ्त में फराहम करेंगे, पहला गुटखा उसे मुफ्त में फराहम करेंगे, पहली शराब उसे मुफ्त में फराहम की जाएगी, दूसरी उसे मुफ्त में फराहम की जाएगी। इन बातों से खबरदार रहना है, और खुदारा गैर ईमानदार इन लोगों से जो बच्चों को नशे पर लगाते हैं उनसे कोसों दूर उन्हें रखें। आमीन। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि बता रहा था कि इन लोगों से जैसे वो सोसाइटी में बैठेंगे, वो अपने हाथों से आपकी ज़िंदगी को बर्बाद किए जा रहे हैं, और उसके बाद आप मजबूर हो जाएंगे। जब आपकी काउंसलिंग होगी आप मजबूर होंगे, फिर आप घर के बर्तन बेचें या चोरी अपने पापा की जेब से, पॉकेट से पैसे निकालें, और बेबजाते खुद दूसरी पार्टी में आपको खुद शराब की बोतल लेकर जानी पड़ेगी और चर्च लेकर जानी पड़ेगी। जिस नशे के आदी आप होंगे, वो नशा 2-4 मरतबा दोस्तों ने पिला दिया, खिला दिया है, उसके बाद आप जब आदी होंगे आपको खुद उनकी महफिल सजानी होगी। और इस तरह बेशुमार क्रिसमस के मौका पर, ईस्टर के मौका पर, दीगर ख़ास त्यौहार में ऐसी दोस्त महफिलें आपस में सजाते भी हैं। जो ईमानदार हैं वो अपनी महफिलें सजाते हैं, जो नशे की हालत में ज़िंदगियाँ बसर कर रहे हैं वो अपने महफिलें सजाते हैं। तो मैं मुशरफ बेटे की बात कर रहा था कि जब उसके पास सब कुछ था, खर्च हो चुका था, जो उसके साथ संगी थे, दोस्त थे, खाने पीने वाले थे, जब उसके पास वो खाली हाथ हो गया, सब उसको छोड़कर चले गए। आखिरकार उसने सोचा कि मेरे पास खाने पीने की चीज़ें नहीं हैं। वो वहाँ के अमीर तरीन शख्स के पास चला जाता है, बशिंदे के यहाँ चला जाता है, सोचता है कि यहाँ से चला जाऊँगा, कुछ खाने पीने की चीज़ें दरकार मुझे हो सकती हैं, लेकिन ऐसा नामुमकिन था। और उस बशिंदे ने कहा कि सूअर चराने के लिए ले जाया करें, जो इनकी खुराक है उससे तू भी अपने पेट को भर लिया करें। और बाइबल मुक़द्दस बयान करती जब वो सूअर चराने के लिए ले जाया करता था तो उसको वो फलियां भी नसीब नहीं होती थी। आखिर बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि वो होश में आया, उसके अंदर सोच पैदा हुई, उसने फैसला किया, वो थक चुका था, अपने अंदर से टूट चुका था, कि अब उसने फैसला किया कि मैं क्यों ना अपने बाप के घर में वापस लौट जाऊं, और बाप से रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं अब इस काबिल नहीं रहा कि बाप फिर तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे अपने नौकर जैसे रख ले। क्योंकि उसके अंदर सोच थी, उसको इस बात का इल्म था कि मेरे बाप के घर में नौकरों को अच्छी फराज से रोटी मिलती है,
کھانا پینا اچھا لباس پہنتے ہیں, اچھا کھانا پینا ملتا ہے, تو اس سے میں بھوکا مر رہا ہوں تو اچھا ہے, فیصلہ میں کرتا ہوں کہ اپنے باپ کے گھر میں واپس لوٹتا ہوں. اور جیسے اس نے اپنے اندر یہ بات کو ٹل کر لیا, فیصلہ ٹل کر لیا, وہ اپنے باپ کے گھر میں لوٹتا ہے. تو بائبل مقدس میں لکھا بھی وہ دور ہی تھا تو اس کے باپ نے اس کو دیکھا اور اپنے بازوؤں کو پھیلا لیا. اور وہ کہہ رہا کہ میں اب اس قابل نہیں رہا کہ باپ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں. اس نے اپنے نوکروں کو فوری آرڈر جاری کیا کہ جاؤ اچھے سے اچھا لباس لے کر آؤ, اچھا جوتا لے کر آؤ, انگوٹھی لے کر آؤ, اور اچھا ایک بکرا ذبح کروائیں, بچے ذبح کروائیں, تاکہ اچھی ایک محفل ہم اس کے لیے سجانے والے ہوں. لیکن یاد رکھیے میں ان نوجوانوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو اپنے پاپا کی رسپیکٹ کرنے والے ہیں, اپنے والدین کی عزت کرنے والے ہیں. جب اس کا بھائی چھوڑ کر چلا جاتا ہے, وہ واپس لوٹتا ہے, اور باپ اس کا دونوں بچوں سے ہی ایکول پیار کرتا ہے. اور ایسا ممکن ہوا جب وہ واپس آیا تو ڈھول دھماکے کی آوازیں آئیں. اس کے بڑے بیٹا جو کھیت میں گیا ہوا تھا, جب وہ واپس لوٹتا ہے اس کو ڈھول دھماکوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں. اس نے اپنے نوکر کو کہا کہ جا ضیافت کار پتہ کر, دریافت کر کیا کہ وہاں ہمارے علاقے میں تو کوئی ایسا شادی کا کسی کا ایسا پروگرام نہیں تو یہ ڈھول دھماکوں کی آوازیں آ رہی ہیں, شور شرابہ ہو رہا ہے, خوشی کا اظہار, جشن ہو رہا ہے, یہ کس بات کا ہے. جب اس کے نوکر نے دریافت کیا تو وہاں پر اس نے جب دیکھا تو اس کا جو چھوٹا بھائی تھا سب کو جائیداد کا حصہ بانٹ کر لے گیا. اور پھر اس نے, ممکن ہے انسانی فطرت ہے میں بتا رہا ہوں, کہ اس نے اور بھی اپنے مالک کو پوش کیا ہو. ارے وہ تمہارا بھائی تھا جو سب کچھ لے کر چلا گیا, اب وہ واپس آیا, تیرے پاپا نے تیرے ابا نے تو یہ کر دیا, اس کے لیے بچڑا ذبح کروا لیا, اپنے ہاتھ کی انگوٹھی اسے بنا دی, انگوٹھی, اچھا لباس پہنایا, اور اس کو اور بھی زیادہ اس نے پوش کیا ہوگا. لیکن بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اس کے بڑے بیٹے نے اندر جانا نہ چاہا, وہ ناراض ہو کر رنجش میں آ گیا. تو خبردار ان باتوں کو بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ احتیاط کیجئے. اگرچہ مصرف بیٹے کی طرح کوئی اپنے غلطی خطا کا اقرار کر کے واپس آتا ہے تو اس کو اگرچہ باپ ایکسیپٹ کرتا ہے تو بیٹے کو بھی ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے. اور پھر ہوا کیا, اور ایک طرف باپ خوشحالی کے ایام میں ہے, خوشی دیکھ رہا ہے کہ بیٹا وہ میرا جو کھویا ہوا تھا وہ مجھے مل گیا ہے, جو مر چکا تھا وہ زندہ ہوا ہے. تو دوسرے بیٹے نے, بڑے نے اس کو پریشان, جو وفاداری تابعداری میں رہ کر زندگی بسر کر رہا تھا, وہ اس کی طرف سے مایوس ہوا. پھر لکھا ہے کہ وہ اس کو منانے کے لیے باہر جاتا ہے. نے کہا کہ یہ وہ تیرا بھائی تھا جو کھویا ہوا تھا مل گیا, جو مرا تھا وہ زندہ ہو چکا ہے, تو اس لیے میں نے مناسب جانا کہ اس کا بڑا جشن منایا جائے. اس کو ایگری کیا. تو بے شمار لوگ آج بھی ایسے ہیں, ماں باپ کے ناک میں دم کرتے ہیں, اور کرسمس کے دوران 24 کی نائٹ میں ہمارے بے شمار نوجوان عیاشی میں وقت گزارتے ہوئے تھانے کچہریوں میں دھکے کھاتے ہیں. اس کے بعد ان کی ایف آئی آر کٹ جاتی ہے, وہ کورٹوں میں چلے جاتے ہیں. وہ شریف والدین جنہوں نے انت تک آپ کے لیے محنت کی, آپ کو ایجوکیشن دلوائی, آپ کو اچھی پوسٹ پر لگایا, اور اس کے بعد وہ کورٹ کچہریوں کے دھکے آپ کے لیے وہ نوجوانوں کھا رہے ہیں. لیکن ان تمام طرح باتوں کے اوپر غور و خوض کریں. اور مصرف بیٹے نے اگرچہ ایسے کیا تو وہ واپس لوٹ کر آیا. اگر آپ کی زندگی میں گناہ, ایسی گناہونی حرکات پائی جاتی ہیں تو حقیقی باپ بھی آپ کے لیے آج بھی بازو پھیلائے ہوئے ہیں. میرے بیٹے گھر لوٹ کے آپ کے لیے بازو پھیلائے ہوئے ہیں. میں چاہتا ہوں جی دنیا کی بھیڑ میں ہو رہا. جی تو میں تمام تر نوجوانوں سے آج خصوصی طور پر گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن کے پلیٹ فارم پر بتانا چاہتا ہوں کہ ان تمام تر بری سوسائٹی سے باز آئیں, بری صحبت سے باز آئیں. اپنے ماں باپ کی رسپیکٹ کریں, اپنے خاندان کے قد کو بلند کریں, اور جس سوسائٹی میں رہتے ہیں اس میں اپنے آپ کو منوائیں, اور ایک اچھا کردار ادا کر کے منوانے والے ہوں, تاکہ آپ خدا کی نگاہ میں اور معاشرے میں خدا کی نگاہ میں بھی قابل قبول ٹھہرنے والے ہوں. زبردست بات. مسیح خداوند کی ذات مبارک کے لیے کلام مقدس میں لکھی ہے کہ وہ آدمیوں اور خدا دونوں کی نظر میں مقبول ہوتا گیا, اور یہ صرف تبھی ہو سکتا ہے جب ہم بھی خداوند کے عین موافق اپنی زندگی گزاریں. تو بھائی صاحب آج میں ضرور چاہتا ہوں, اس سے پہلے ہم پروگرام سے رخصت لیں, بالکل اختتام پر ہم پہنچ چکے ہیں, لیکن میں ضرور چاہتا ہوں کہ آپ کی رہنمائی میں ہم بالخصوص آج نوجوانوں کے لیے دعا کریں کہ خداوند اپنے بڑی قدرت کو ظاہر کرے,
اپنے چہرے کا نور ان نوجوانوں پر اس مہینے اور اس خوبصورت وقت میں ظاہر کریں. اوکے، اس سے پہلے ہم آخری دعا کریں. میں تمام بزرگوں کو بھی، نوجوانوں کو بھی، جتنے مذہبی رہنما ہیں ان سے بھی مخاطب ہوتے ہوئے آپ کو میسیج دینا چاہتا ہوں کہ جب ہم کرسمس مناتے ہیں، یہ خوشی کا دن ہے، ان غریبوں، یتیموں، بے سہاروں کا بھی آپ ضرور ساتھ دیں، ان کی خدمت میں اپنے آپ کو چرچ صرف کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس بڑی خوشیوں میں شامل ہو سکیں. آمین. اگر راشن ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، اگر کپڑے دے سکتے ہیں، شوز دے سکتے ہیں. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ جو غریب کا خیال رکھتا ہے، خداوند مصیبت کے دن اسے چھڑائے گا. یہ میری اور آپ سبوں کی مذہبی رہنماؤں کی ذمہ داریاں ہیں کہ ہم غریبوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا، بے سہارا لوگوں کا سہارا بنیں تاکہ خدا کے اس آئین کو ہم اپنی زندگی میں. اور میں ضرور یہ بھی بات یہاں پر ایڈ کرنا چاہتا ہوں، اگر کوئی آپ ایسے شخص ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے دینے کے لیے، سو میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں. گریس نیٹ ورک ایسے بہت سارے نارساں علاقوں اور زندگیوں کو اس مہینے جا کر سپورٹ کر رہا ہے، راشن کی مد میں اور گرم کپڑوں کی مد میں. ایسے بہت سارے علاقے بس اب جہاں پر بلینکٹس بھی نہیں ہے لوگوں کے پاس. سو وی آر گوئنگ دیئر. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر آپ اپنا بیج بو سکیں، میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں اس اہم اور خاص خدمت میں. آپ ہمارے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں. ہماری ایزی پیسہ اور جیز کیش کی ڈیٹیلز آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر ہیں. کشمیر کالونی گلی نمبر 6 سیکٹر بی کے اندر ہمارا آفس ہے. گریس نیٹ ورک کا بورڈ ہماری بلڈنگ کے باہر آپ کو لگا ہوا ملے گا. ضرور آئیں. جس بھی طور پر آپ ہمارے ساتھ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ہر کسی کے لیے موقع فراہم کریں کہ وہ مسیح کی ولادت کی خوشی کو منا پائے. بس اب پاسٹر صاحب میرے آپ واقعی رول ماڈل ہیں. میں آپ کی ایکٹیویٹیز کو دیکھتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آپ انٹیریئر سندھ میں، پنجاب میں، دیگر ایسی جگہوں پر آپ پہنچتے ہیں، یہاں پر لوگ جانے سے جھجک محسوس کرتے ہیں، شرمندگی محسوس کرتے ہیں. میں دیکھتا ہوں آپ کے شوز گندے ہو جاتے ہیں، مٹی میں آپ دھول آپ کے اوپر پڑی ہوتی ہے، لیکن ہمیشہ آپ اپنی خدمت کو سر انجام دیتے دکھائی دے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف آپ اس مذہبی کتاب کا مطالعہ کرتے اور اس کے اندر جو قلم بند ہوا ہے اس کے آئین مطابق آپ کی زندگی بسر ہو رہی ہے. میری دعا ہے کہ خدا آپ کو نہ صرف ملک پاکستان کے اندر بلکہ دنیا کے طول و عرض میں خدا اسی طرح استعمال کرتا رہے اور ملک پاکستان کی آن شان بنے رہیں اور حقیقی جو مذہبی رہنما ہیں دوسروں کے لیے رول ماڈل بنتے رہیں. میں آپ کی ساری خدمات کو پاسٹر نیٹ ورک کو پاکستان کے بہا پر اور شالوم ایونجیلیکل چرچ آف پاکستان کی جانب سے ساری خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ہم ضرور ایک اچھا پروگرام آپ کے لیے آرگنائز کریں گے جس میں آپ کو ایک اچھا ایوارڈ بھی ہم دے سکیں. تھینک یو سر. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو. ویورز دیکھتے رہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ان کی بڑی خدمات ہے جو آپ ہدیہ جات جو بھی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں اس بڑے نیٹ ورک میں آپ ضرور پارٹیسپیٹ کیا کریں تاکہ انجیل کی بشارت گھر گھر تک پہنچنا. سو گاڈ بلیس یو. آئیے اپنی آنکھیں بند کریں، ہم دعا کریں. ارض و سما کے خالق اور مالک وفادار خدا، تیرے خادم پاسٹر دانش پیٹر کے لیے اور گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن کے لیے، ان کی ساری ٹیم کے لیے تیری برکت کو مانگتا ہوں. جتنا بھی آج تیرے لوگوں کے ساتھ وقت گزرا ہے، تیرے پاک روح کی مرضی کے مطابق ہم سبوں کے لیے برکت کا ثواب ٹھہرے. جتنے بھی ہیلپ کرنے والے لوگ ہیں گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن کی، آپ خدا ان کے خاندانوں کے لیے تیری برکت کو مانگتے ہیں. بہت سارے ہیلپر تیار کر، مددگار تیار کر تاکہ وہ اپنا زیادہ سے زیادہ خدا نے اس چینل کے لیے بیج بوئیں جو نہ صرف ملک پاکستان میں، دنیا کے طول و عرض میں آپ خدا تیری انجیل کی منادی ہو رہی ہے. لوگ برکت پانے والے ہیں. بڑی برکت عطا کر. اور خدا تیرے خادم کے لیے، ان کی فیملی کے لیے ہم تیری برکت کو مانگتے ہیں. اپنی الہی برکات سے معمور کر. جو کلام کا بیج آپ خدا گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن کی جانب سے بویا گیا ہے وہ کثرت کے ساتھ ہر ایک زندگی میں پھلدار ہو. اور خدا کرسمس کے ایام میں ہم سب کو خدا سلامتی کے ساتھ رکھنا. ہر طرح کے نشے سے لوگوں کو بچا کر محفوظ رکھنا. جو اپنے موٹر سائیکلز کے سلینسر نکالتے ہیں خدا وہ روڈوں پر نکلتے ہیں ٹولیوں کی صورت میں، ان کو بھی عقل مندی، دانش مندی، فہم عطا کرنا تاکہ وہ
ہمیشہ خدا تیری وفاداری میں رہ کر زندگی بسر کریں اور چرچز میں زیادہ وقت گزاریں اور تجھ سے برکت پانے والے ہوں. مسیح یسوع کے عظیم نام کے وسیلہ سے یہ مانگتے ہیں. آمین آمین. آمین آمین. ہاللویہ. میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، میرا یہ ایمان ہے کہ آج کا پروگرام آپ تمام کے لیے بڑی برکت کا سبب بنا ہوگا. ضرور ہمیں بتائیں کہ ہم کس طرح آپ کے لیے دعا کریں. وی آر پریئنگ فار یو. بہت ساری ٹیسٹمنیز آپ ہم سے شیئر کرتے رہیں تاکہ ہم مل کر خداوند کے بڑے کاموں کو سنیں اور اس کو جلال دیں، عزت اور عقیدت پیش کریں. آج کے پروگرام کے آخر میں اپنی جانب سے، پاسٹر افضل بشیر صاحب کی جانب سے، گریس نیٹ ورک کی ٹیم اور اپنے خاندان کی جانب سے آپ تمام کو کرسمس کی ڈھیروں خوشیاں مبارک کہتا ہوں. دعا گو ہوں کہ یہ آنے والا سال 2022 آپ کے لیے گنیری برکتوں اور مسرتوں کا سال ہو. باتیں کرتے رہیں گے، کلام شیئر کرتے رہیں گے، ہمارے ساتھ جڑے رہیں گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن اور آپ کے اپنے پروگرام فضل الہی پر. Till then, God bless you and God bless Pakistan. God bless Pakistan. Hallelujah.